بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں، پریس کلب کے تمام ساتھیوں کا اور میڈیا کے دوستوں کا کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ ہماری صوبہ ہزارہ تحریک جو 2010 سے شروع ہوئی تھی، اس حوالے سے ایک دفعہ پھر ہم اپنے اس پروگرام کے مطابق آپ کے ذریعے اپنے علاقے کے ہزارے کے لوگوں کو بھی اور پاکستان کے عوام تک اپنی بات پہنچا بھی سکیں۔ اس وقت تک جس طرح سجاد قمر صاحب نے بات کی ہے کہ الحمدللہ 2010 میں جب ایبٹ آباد سے ہماری تحریک شروع ہوئی اور اس وقت ہزارے کے 7 نوجوان شہید بھی ہوئے، اور اس تحریک کی بنیاد ان شہداء نے اپنے خون سے رکھی، جس کی وجہ سے ہزارے کے تمام لوگ، چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے تھا یا کسی علاقے سے تھا یا کسی ضلع سے تھا یا کسی تنظیم سے تھا، الحمدللہ وہ سارے متحد ہوئے اور بھرپور طریقے سے احتجاج بھی کیا، مطالبہ بھی کیا، اور اس کے بعد پورے ملک کے مختلف علاقوں کے دورے بھی کیے، مختلف صوبوں سے بھی حمایت حاصل کی الحمدللہ، اور تقریباً آج جو 11 سال ہو چکے ہیں، اس 11 سال کے عرصے میں جہاں پاکستان کے دوسرے علاقوں سے صوبوں کے لیے جو آواز اٹھی تھی، اس سے پہلے الحمدللہ ہماری جو تحریک جو چلی ہے اس کی بھی کاوشیں رنگ لائیں اور ایوانوں تک ہماری آواز بھی پہنچی ہے۔ آج محترم سینیٹر طلعت محمود صاحب یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے کل کوشش کی کہ یہاں پر ہماری صوبہ ہزارہ تحریک کی سپریم کونسل کا اجلاس تھا، اس میں شریک ہوئے، جو انہوں نے اہتمام بھی کیا تھا، اور اس کے بعد اس سے پہلے ہی چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان سے بھی ٹائم لیا، اور آج صبح ان سے ایک ڈیلیگیشن نے ملاقات کی۔ تقریباً 30 لوگوں پر مشتمل ڈیلیگیشن تھا جس نے ان سے ملاقات بھی کی اور ان کے سامنے بھی اپنا موقف رکھا۔ یہ تحریک جو ہے یہ انتظامی طور پر صوبہ بنانے کے لیے، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے 3.5 کروڑ کی آبادی تھی اور 4 صوبے تھے، آج تقریباً 22 کروڑ کی آبادی ہے اور وہی 4 صوبے۔ جہاں اس وقت ایک ضلع تھا، آج وہاں پر 8 9 ضلع، تحصیلیں زیادہ بنی ہیں، کیونکہ ضرورت کی وجہ سے یہ عوام کا حق بھی بنتا ہے۔ تو جہاں ضلع ڈھبیاں تحصیلیں بنتی ہیں تو وہاں پر صوبوں کی بھی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں سے صوبوں کے لیے آواز اٹھتی ہے، لیکن ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ لیکن جب سے ہماری جو صوبہ ہزارہ تحریک شروع ہوئی ہے، الحمدللہ یہ واحد تحریک ہے کہ جس کی کسی نے بھی مخالفت نہیں کی، کسی جماعت نے نہیں کی، کسی تنظیم نے نہیں کی، کسی دوسرے صوبے نے اس کی مخالفت نہیں کی، اور اسی وجہ سے اتنے کم عرصے میں آج قومی اسمبلی میں بھی ہمارا بل پیش ہوا، اور اسی طرح سینٹ میں بھی ماشاءاللہ سینیٹر طلعت محمود صاحب نے جو بل پیش کیا وہاں پر آواز اٹھائی، اور جو ایک آئینی قانونی ریکوائرمنٹ تھی وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوئی۔ صوبہ خیبر پختونخوا سے جو قرارداد کی ضرورت تھی وہ بھی متفقہ طور پر قرارداد پاس کر کے مرکز کو بھیج دیے،
اور اس وقت چونکہ ایک جمہوری حکومت ہے تو مرکز میں اور صوبوں میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں ان کو حمایت کی ضرورت تھی، تو اپوزیشن کی طرف سے بھی جو اپوزیشن میں جتنی پارٹیاں تھیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی ہے یا دوسری پارٹیاں، انہوں نے بھی حمایت کی۔ جو بل وہاں پر پیش ہوا اس میں ہزارے سے مرتضیٰ عباسی صاحب یا سجاد احمد صاحب جنہوں نے دستخط کیے، اس کے ساتھ ہی صوبے کے دوسرے علاقوں سے مسلم لیگ کے جو دوسرے ممبران تھے، حسن اقبال صاحب ہے، رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے بھی اس پر دستخط کیے، مریم اورنگزیب صاحب وغیرہ نے، اور اسی طرح پیپل پارٹی کے لوگوں نے بھی اس پر دستخط کیے، اور جے یو آئی سے بھی ماشاءاللہ کہ اس بات کی یہ ایک ضمانت مل گئی ہے کہ صوبہ ہزارہ کی ضرورت بھی ہے اور حق بھی بنتا ہے اور وائبل بھی ہے، اس لیے اس میں سب کی حمایت بھی حاصل ہوئی ہے۔ تو آج سینیٹر صاحب نے جب ٹائم لیا چیئرمین صاحب سے تو بڑی اچھی گفتگو ہوئی، انہوں نے صوبے کی حمایت کے لیے اپنی جو پرخلوص حمایت کوشش کا ہمیں یقینداری کرائی کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جہاں سینٹ میں اگر کوئی بات آئی تو انشاءاللہ وہاں پر جو الیکٹڈ سینیٹر صاحبان ہیں وہ بھی اس کے لیے انشاءاللہ آمادہ ہوں گے، اور اسی طریقے سے حکومت کی جو بات کی انہوں نے کہ اس وقت جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور وزیر اعظم ہے، ان سے بات کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ کا جو جائز حق ہے اس کے لیے ہر شخص اس کی حمایت کے لیے انشاءاللہ آمادہ ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں ہماری صبح تقریباً 10 بجے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ میڈیا کے ذریعے ہے آگے عوام تک بھی پہنچتی ہے، اور ہم مشکور ہیں میڈیا کے کہ جب ہماری تحریک شروع ہوئی تو مانسیرہ سے ہمارے جو میڈیا کے لوگ تھے انہوں نے بھی ہمارے حق میں جلوس نکالا، ایبٹ آباد سے تھے انہوں نے بھی اس کے حق میں جلوس نکالا، یہاں پر ہزارہ یونین آف جرنلسٹ ہیں، دوسرے ان کی تنظیمیں ہیں، الحمدللہ وہ بھی پیش رہے، اور یہاں کی جو میڈیا کے دوست ہیں تو انہوں نے بھی ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، ہماری آواز کو آگے پہنچایا ہے، اور مؤثر طریقے سے اس آواز کو آگے تک پہنچانے میں بڑا کردار ہے، اس پر بھی ہم مشکور ہیں۔ تو آج اسی حوالے سے ہم ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے الحمدللہ کہ قومی اسمبلی میں ہمارے بل ہیں جو لا اینڈ جسٹس کمیٹی اس کے زیر غور ہے، اور اسی طریقے سے سینٹ میں بھی جو ہمارا بل آئے گا تو اس میں بھی انشاءاللہ سینیٹر طلحہ محمود صاحب کی کوششوں سے، باقی جو پارلیمانی لیڈر ایڈوائزری کمیٹی ہے تو انشاءاللہ ان کی کوشش ہوگی کہ اس میں بھی زیر بحث آئے۔ تو یہ ہماری کافی اس میں اچیومنٹ ہوئی ہے، کامیابی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے علم یہ بات بھی ہوگی کہ ہمارے کراچی میں جو لوگ ہیں یا لاہور ہیں یا بلوچستان سے ہیں یا خیبر پختونخوا مختلف علاقوں سے، انہوں نے بھرپور ہماری حمایت کی ہے، اور آج بھی الحمدللہ وہ ہماری حمایت بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک جائز حق ہے، انتظامی طور پر ضرورت بھی ہے، اور اسی حوالے سے ہمارا یہ موقف ہے کہ جہاں کہیں بھی ملک میں جو صوبوں کی ضرورت ہے اور جو انتظامی طور پر عوام کا حق بنتا ہے اور ان کی یہ ڈیمانڈ ہے تو اس کی بھی ہماری جو تنظیم حمایت کرتی ہے۔ تحریک صوبہ جات کے حوالے سے ہماری میٹنگز رہی ہیں، اس میں مختلف علاقوں سے، چاہے جنوبی پنجاب ہے یا باولپور ہے یا اس کے ساتھ ہی پٹھوار کی بات ہے،
تو ان کے نمائندے بھی شریک ہوتے رہے. تو اس طرح یہ ملک کے حق میں بھی ہے، پاکستان کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے بھی ضروری ہے، عوام کی خوشحالی کے لیے بھی ضروری ہے کہ مزید صوبے بنائے جائیں. اور صوبہ ہزارہ جیسا جس کی سب لوگ حمایت کرتے، تمام سیاسی جماعت کے قائدین نے جب کبھی بھی وہاں جلسے کیے انہوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے اعلان کیا، عمران خان صاحب جو کہ آج وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایبٹ آباد میں وہاں اس کی حمایت کا اعلان کیا. جمعیت العلماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے اس وقت سربراہ ہیں تو انہوں نے بھی حمایت کا اعلان کیا ہے. جے یو آئی کے سراج الحق صاحب، جمعیت اسلامی کے سراج الحق صاحب نے بھی حمایت کا اعلان کیا ہے. اور اسی طریقے سے شرپاؤ خان نے بھی حمایت کا اعلان کیا. جتنے بھی غرضے کے جو لیڈر تھے مختلف سیاسی پارٹیوں کے انہوں نے ہمیں یقین دانی بھی کرائی ہے. اور اس وجہ سے اس وقت جب کہ بل اسمبلی میں پیش ہو چکا ہے، ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے کہ حکومت وقت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. صوبائی اسمبلی سے یونانیمس قرارداد پاس ہوئی ہے، اور جو بھی قرارداد آپ کو پتہ یونانیمس آتی ہے تو مرکزی حکومت بائنڈ ہوتی ہے، مرکزی اسمبلی، قومی اسمبلی، مرکزی حکومت کہ اس پر عمل درآمد کرایا جائے. تو ہمیں امید ہے کہ جس طریقے سے عوام کی ایک جدوجہد رہی ہے اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ شامل ہیں، اور ان کی جدوجہد اس حد تک انشاءاللہ کامیاب ہوئی ہے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ صوبہ ہزارہ ضرور بنے گا جو ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے، اور اس کے لیے ہماری جدوجہد جاری ساری ہے. شکریہ.